السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کی جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے عام تبلیغ۔ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی دعوت کو عام پھیلانے کا جب حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دعوت عام لوگوں تک پہنچایا اور اس میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشکلات پیش آئیں، اور پھر مکہ کے سرداروں کی طرف سے آپ کو کیا آفر پیش کیے گئے اور آپ نے کس طریقے سے ٹھکرایا، اور آپ کے چچا ابو طالب نے کس طریقے سے آپ کا سپورٹ کیا، آج اسی کے اوپر بات اور گفتگو ہو گیا۔ تو تبلیغ کہتے ہیں دین پھیلانے کی کوشش۔ تبلیغ کے معنی دین پھیلانے کی کوشش، اور عام تبلیغ عام لوگوں تک دین کو پھیلانے کی کوشش۔ لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں کی خفگی کی پرواہ نہ کی، یعنی ان کے خفا ہونے کی کوئی پرواہ نہ کی، اور بت پرستی کی برائی کھلم کھلا بیان کرتے رہے، اور خدا کی یکتائی، عبادت اور اچھے اخلاق اور قیامت کا وعظ فرماتے رہے۔ جن کے دل اچھے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کرتے جاتے تھے، لیکن جو دل کے نیک نہ تھے وہ شرارت پر اتر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستانے لگے، راستے میں کانٹے ڈال دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو چھیڑتے، کعبہ کا طواف کرنے جاتے تو آواز کستے، لوگوں میں آپ کو شاعر، جادوگر، پاگل وغیرہ مشہور کرتے، اور جو نیا آدمی آتا اس کو پہلے ہی جا کر کہہ آتے کہ ہمارے یہاں ایک شخص اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، اس کے پاس نہ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ تمام سختیاں جھیلتے تھے اور اپنا کام کیے جاتے تھے۔ قریش نے دیکھا کہ یہ کسی طرح باز نہیں آتا تو ایک دن وہ اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ بتاتا ہے اور ہم کو نادان ٹھہراتا ہے۔ اب یا تو بیچ سے ہٹ جاؤ یا تم بھی میدان میں آ جاؤ کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے دیکھا کہ وقت اب نازک ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، مجھ بوڑھے پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ اٹھا نہ سکوں۔ ظاہر میں حضرت کو اگر کسی مدد کا سہارا تھا تو یہی چچا تھے۔ ان کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو بھر لائے، پھر فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے کام سے باز نہ آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مضبوطی اور پکا ارادہ دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اثر سے بھری ہوئی بات کو سن کر ابو طالب پر بڑا اثر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے جاؤ اپنا کام کیے جاؤ، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ چچا کا یہ جواب سن کر دل میں دھارس بندھی اور اپنا کام اور تیزی سے کرنا شروع کیا۔ اکثر قبیلے کے اکا دکا آدمی مسلمان ہونے لگے تھے۔
قریش کے سرداروں نے دیکھا کہ دھمکی سے کام نہ چلا، اب ذرا پھسلا کر کام چلائیں۔ سب نے مشورہ کر کے عتبہ نامی قریش کے ایک سردار کو سمجھا بجھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر یہ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ؟ اگر تم مکہ کی سرداری چاہتے ہو تو وہ حاضر ہے، اگر کسی بڑے گھرانے میں شادی چاہتے ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر دولت چاہتے ہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، مگر تم اس کام سے باز آ جاؤ۔ عتبہ کو خیال تھا کہ ہم جو چال چلے ہیں اس کی کامیابی میں کوئی شک ہی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 باتوں میں سے کسی ایک کے لالچ میں آ کر ضرور ہی ہم سے صلح کر لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس نے وہ جواب سنا جس کی ذرا سی امید اس کو نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی چند آیتیں اس کو سنائی۔ ان آیتوں کا سننا تھا کہ اس کا دل دہل گیا۔ واپس آیا تو قریش نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ فق ہے۔ عتبہ نے کہا، بھائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں وہ نہ شاعری ہے نہ جادوگری۔ میری رائے یہ ہے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر عرب پر غالب آ گئے تو یہ ہماری عزت ہے، ورنہ عرب کے لوگ خود ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن قریش نے اس کی بات نہ مانی اور اپنی ضد پر برابر اڑے رہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام تھا کہ ایک ایک آدمی کے پاس جاتے اور اس کو سمجھاتے، کوئی مان لیتا، کوئی چپ رہتا، کوئی جھڑک دیتا۔ اس حالت میں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے ان کی بڑی تعریف ہے، اور ان میں سے بعض کے مسلمان ہونے کا قصہ بڑا دلچسپ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پریشان کیا، کس طریقے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے کام پہ برابر جمے رہے اور تمام تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ اب جو بعض صحابہ کرام جو کہ مشہور و معروف ہیں، وہ کس طریقے سے اسلام قبول کیا، کیسے اسلام میں داخل ہوئے، اس کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا، وہ واقعہ آنے والے سبق میں بتایا جائے گا۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔